انہوں نے شروع کیا تھا اس وقت وہ 178 روپے پہ تھا۔ اب اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے یہ ہے کہ ظاہر مہنگائی ہوگی اور بہت بڑھ چڑھ کے مہنگائی ہوگی، لیکن جو یہ بھی شور مچاتے تھے کہ 40 مہینوں میں تحریک انصاف نے کوئی تقریباً 19 ارب ٹریلین روپے کا قرضہ بڑھایا ہے، انہوں نے ایک دو دن میں، یہ 2 دنوں میں 4.5 ٹریلین روپے کا قرضہ بڑھا دیا ہے۔ تو ہمارا قرضہ جو بڑھا تھا وہ بھی کوئی ڈی ویلیویشن سے بھی تو بڑھا تھا نا، تو اس وقت ان کو یہ وہ یاد نہیں آتا تھا۔ آج ذرا یہ دیکھیں کہ یہ جب سے یہ آئے ہیں اس وقت ان کا جو قرضہ ہے وہ تقریباً 11 سے 12 ٹریلین روپیہ بڑھا ہے، ابھی تو سال بھی پورا نہیں ہوا۔ ریزرو جو ہیں وہ گر گئے ہیں، وہ 4 ٹریلین سے نیچے چلے گئے ہیں، اور یہ ریزرو جو 3.7 ٹریلین پہ ہیں ڈالر پہ، اس میں وہ ڈالرز ہیں جو سعودی عربیہ نے آپ کو دیے ہوئے ہیں ڈپازٹ کے لیے، یو اے نے دیے ہوئے ہیں، چائنا نے دیے ہوئے ہیں، تو وہ اگر اس کو ملا لیا جائے تو لگتا ہے کہ یہ ادھار پہ چل رہے ہیں، یہ ایم ٹی پہ چل رہے ہیں۔ پھر اگر آپ دیکھیں کہ ان کی جو آئی ایم ایف کیوں نہیں ان کے پاس آ رہا، کیونکہ ان کا اس وقت جو بجٹری اور وہ فسکل ڈیفیسٹ ہے، آئی ایم ایف کہہ رہا ہے 3.2 ٹریلین روپے کا ہے، یہ تو 200-300 ارب روپے کے ٹیکسز کی بات کر رہے ہیں اور باقی چیزوں کی، 2.5 ٹریلین کی بات کر رہے ہیں اور وہ 3.2 ٹریلین کی بات کر رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ ٹیکسز لگائیں گے، یہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھائیں گے، یہ سگریٹوں کی قیمت بڑھائیں گے، یہ باقی جو چیز ان کے پلے پڑے گا یہ بڑھائیں گے اور عوام پہ یہ زور ڈالیں گے۔ اس وقت ان کے خیال میں جو ایف بی آر کا ریونیو ہے وہ 400 ارب روپے سے کم ہے اپنے ٹارگٹ سے، تو ان کا جو اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ یہ بالکل لیٹ گئے ہیں، اور آئی ایم ایف کو انہوں نے اگر سائن نہیں کیا تو ان کو پیسے نہیں ملیں گے باقی ملکوں سے اور باقی دوستوں سے، تو انہوں نے ابھی ان کو بلایا ہے اور وہ 30 جنوری کو آ رہے ہیں، 29 کو، اور یہ ان کے سامنے آپ دیکھیں گے جو یہ ادھر اگری کریں گے وہ ہماری عوام پہ بہت بڑا بوجھ ہوگا، اور اس کے بیچ میں جو میں نے چیزیں بتائی ہیں آپ کو، اس میں پیٹرول کی پرائسز، ڈیزل کی پرائسز، باقی عام چیزوں کی پرائسز کے اوپر بوجھ بڑھے گا، اور یہ ٹیکسز بڑھیں گے اور بزنسز کے لیے ٹیکسز بھی بڑھیں گے۔ ایک چیز اور یہ بڑا ہمیں بات کرتے تھے کہ ہم جی 1.3 ٹریلین کا جو ہے سرکولر ڈیٹ چھوڑ کے گئے تھے اور انہوں نے 2.4 یا 3 ٹریلین پہ چھوڑا۔ ابھی ان کا جو وہ سرکولر ڈیٹ ہے وہ 123 ارب روپیہ پر منتھ بڑھ رہا ہے، وہ 3.2 ٹریلین پہ چلا گیا ہے، اور اپنے جو انہوں نے ٹارگٹ دیے تھے آئی ایم ایف کو اس سے 800 ارب روپیہ یہ جو ہیں یہ شارٹ ہیں، تو انہوں نے اس کی وجہ سے آپ کی بجلی کی قیمتیں بڑھا دینی ہیں، اور ظاہر ہے ان میں یہ گیس بھی بڑھے گی، اور یہ بوجھ جو ہم لوگ 16 روپے پہ یونٹ چھوڑ کے گئے تھے اور اس وقت 36 روپے پہ ہے، یہ آپ دیکھیں گے یہ 50 روپے سے کم نہیں ہوگا۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ عام آدمی کا کیا مطلب ہے؟ عام آدمی کے لیے یہ ہے کہ جو آپ کی جو اس وقت انفلیشن ہے اور جو سینسٹیو پرائس انڈیکس ہے جس میں کھانے پینے کی چیزیں، الیکٹرسٹی وغیرہ، وہ اس وقت 32% پہ ہے، 31.75 پہ، یہ آپ 45 سے 50% پہ جاتے دیکھیں گے، اور جو سی پی آئی ہے جو آپ کنزیومر پرائس انڈیکس ہے جو اس وقت 25% پہ ہے، یہ آپ 30 سے 35% پہ جاتے دیکھیں گے۔ طوفان بدتمیزی ہوگا مہنگائی کا، اور یہ ابھی ہونے والا ہے آپ کے ساتھ۔ اس کے بعد جو ہے بزنسز کی جو ہے وہ ان کی جو ہے کاسٹ بڑھ جائے گی، جب ان کی کاسٹ بڑھے گی تو وہ بند ہو رہی ہیں ابھی اور بند ہونا شروع ہو جائیں گی، اور ان امپلائمنٹ زیادہ ہونا شروع ہو جائے گی۔ اس وقت جو تخمینے ہیں وہ کئی تخمینے ہیں، جو ٹیکسٹائل والے کہہ رہے ہیں ہمارے کوئی 70 لاکھ بندے جو ہیں فارغ ہو گئے ہیں، دوسری انڈسٹری والے کہتے ہیں 50 لاکھ ہو گئے ہیں۔ اب اس کے اوپر کوئی کیونکہ وہ کوئی کریڈیبل سورسز سے نہیں آ رہے تو میں اس کے اوپر وہ کامنٹ نہیں کروں گا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ بزنسز بند ہو رہی ہیں اور لوگوں کی روزگار جا رہی ہے، اور اس میں ایک اور چیز جو آپ کو میں بتا دوں جو ابھی ہو چکی ہے اور یہ مان نہیں رہے اس کو، 6% جو ہماری اکانومی گرو کر رہی تھی وہ اس وقت یہ خود کہہ رہے ہیں کہ 1 سے 1.5% ہوگی،
لیکن ہمارا تخمینہ ہے کہ یہ نیگیٹو گروتھ ہوگی. کتنی ہوگی یہ وقت بتائے گا، لیکن اس وقت جو آپ کی اکانومی ہے، جو ہم 2 سال میں 5.74 اور 6% پہ لے کے گئے تھے، انہوں نے اس کو بالکل کھڑا کر دیا ہے، روک دیا ہے. تو اس سے بھی لوگوں کی انکم، جو جن کے پاس امپلائمنٹ بھی ہے، ان کی انکم بھی کم ہو جائیں گی، ان کی انکم جو ہے ریئل ٹرم میں کم ہو جائیں گی. تو میں اب چاہوں گا کہ اسد عمر صاحب اس پہ کوئی تبصرہ کر لیں. آپ ادھر آ جائیں. شکریہ شوکت. جیسے ابھی آپ کو تفصیل میں بتایا شوکت ترین صاحب نے کہ جو اقدامات کی لیے ہیں اس حکومت نے، اس کے معاشی اثرات کیا ہیں، پاکستان کے معاشی اشاریے جو ہیں ان کے اوپر کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں، اور اس قسم کی ہوش ربا چیزیں کہ پاکستان کے عوام کے اوپر صرف پچھلے 36 گھنٹے کے اندر 4,500 ارب یا 45,000 کروڑ روپے کا قرضے کا بوجھ بڑھ گیا ہے. جب سے یہ روپے کی قیمت گرنی شروع ہوئی ہے، تو اس کے سیاسی کیا مضمرات ہوں گے، اس کے سماجی مضمرات کیا ہوں گے، میں اس کے اوپر بات کرنے سے پہلے یہ ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو پچھلے 9 مہینے کے اندر کیا گیا ہے پاکستان کے ساتھ، اور جو پاکستان نے اپنی تاریخ کی سب سے زیادہ مہنگائی دیکھی ہے پاکستان کے عوام نے، اور یہ اعداد و شمار کہیں شوکت ترین صاحب اپنے گھر سے نہیں لے کے آتے ہیں، یہ اسی حکومت کے اداروں سے ہر ہفتے اور ہر مہینے ہمیں مہنگائی کے اعداد و شمار میسر کیے جاتے ہیں، اور اسی حکومت کے اپنے شائع کردہ اعداد و شمار کے مطابق پاکستان کی تاریخ میں جتنی مہنگائی نہیں ہوئی تھی اس سے زیادہ مہنگائی اس وقت ہو رہی ہے پاکستان میں. اس کے ساتھ انا پرستی کی بنیاد کے اوپر جو فیصلے کیے گئے، اور اس کی نتیجے کے اندر صرف یہ کہ میں بڑھ کے ماروں یہاں پر آ کے، اور میں بولوں کہ جی دیکھو میں آ گیا ہوں اب ریمبو، اور روپیہ جو ہے اب وہ ڈالر جو ہے وہ 200 سے نیچے آ جائے گا. تو آپ نے تو بڑک مار دی، لیکن جو اس کی وجہ سے ہزاروں پاکستان میں کاروبار بند ہو گئے، میں دوبارہ دہراتا ہوں، ہزاروں کاروبار بند ہو گئے، لاکھوں مزدور بے روزگار ہو گئے، دیہڑی دار مارا گیا، کیونکہ آپ نے ایک مصنوعی طور سے صرف اپنی انا کی تسکین کے لیے کہ ڈالر کا نمبر جو رپورٹ ہو ٹی وی کے اوپر وہ ایک خاص نمبر ہو، اس کے لیے آپ نے پاکستان کی معیشت کو اس کھائی کے اندر گرایا، اس تباہی کے اندر لے کے گئے، جہاں اب یہ صرف معاشی مسئلہ نہیں رہ گیا، یہ مسئلہ پاکستان کی قومی سلامتی کا مسئلہ بن گیا ہے. اس وقت جہاں پہ خطرناک طریقے کے حالات پیدا ہو گئے ہیں، جو بین الاقوامی ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر ہیں وہ صرف 3 ہفتے کے ذخائر بچے ہیں. آج تک پاکستان کی تاریخ کی یہ کم ترین سطح ہے. صرف ایک دفعہ اس سے پہلے ہم یہاں آئے تھے، اس وقت بھی مسلم لیگ نون کی حکومت تھی. 1998 اکتوبر کے اندر اس خطرناک صورتحال کے اندر اب ہم سے کیا مطالبے کیے جائیں گے کہ پاکستان کو ادھر نکلنا ہے، تو جو ہمیں یہاں سے انہوں نے ان کے اب جو بیرونی آقا ہیں ان کے سامنے انہوں نے جو اپنا سر جھکانا ہے، اس کے لیے پاکستان سے کیا کیا مطالبے کیے جائیں گے. یہ مہنگائی تو بڑھنی ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں. گیس کی قیمت بڑھنے جا رہی ہے، اور اس کی جو خبر ہے وہ تو عجیب و غریب خبر ہے کہ جی جولائی 2022 میں سے آپ کے بل بڑھائے جائیں گے. تو آپ کے پاس جب بل آئے گا تو اس میں جو اضافی قیمت ہے وہ صرف اور 74% اضافے کی بات ہو رہی ہے، کوئی چھوٹے موٹے اضافے کی نہیں بات ہو رہی. بجلی کی قیمت بڑھ رہی ہے، پیٹرول کی دیکھیں 4 دن کے اندر انہوں نے بڑھانی ہے. مختلف اعداد و شمار آ رہے ہیں، کم سے کم کہہ رہے ہیں کوئی 30 روپے بڑھ جائے گی، کوئی 50 روپے کی بات کر رہا ہے، کوئی 70 روپے کی بات کر رہا ہے، ٹیکس نئے لگنے جا رہے ہیں. وہ تو ہے ہی ہے، لیکن معاشی جو ہم پہ بوجھ ڈالا جا رہا ہے، جو ہم سے مطالبے کیے جا رہے ہیں، اس کے علاوہ کیا مطالبے ہونے ہیں اور ان سے قومی سلامتی کو کیا خطرہ آنے والا ہے، ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے میں ایک دو پھر پوچھنا چاہتا ہوں، کون ذمہ دار ہے اس کا؟ کون جواب دے ہوگا قوم کو؟
یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے سیاسی انتشار سے، ایک رجیم چینج کی سازش سے، اور اس سازش سے پاکستان کو یہاں پہ لا کے کھڑا کر دیا گیا ہے کہ معیشت اس حالت میں ہے جو پاکستان میں کسی نے پہلے دیکھی نہیں. اس وقت جو مایوسی ملک کے اندر پھیلی ہوئی ہے کسی نے پہلے دیکھی نہیں ہے آج تک جیسی صورتحال بنی ہوئی ہے. کون جواب دے گا اس کا؟ یہ اور سب سے جو بدترین چیز جو مذاق ہے کہ ملک میں بحران اس لیے پیدا ہوا کہ آپ نے ایک جمہوری عمل جو ہے، ایک چلتے ہوئے جمہوری عمل کو ایک رجیم چینج کی سازش کے تحت اس کے اندر بگاڑ پیدا کیا، اس کے اندر ایک غیر منتخب حکومت کو لے کر آئے، 156 سیٹوں والے وزیر اعظم کو گھر بھیجا گیا اور 84 سیٹوں والے کو وزیر اعظم بنایا گیا. اور اس انتشار کا اب ہمیں آج کل کیا کیا اثر آئی ہے؟ ہمارے سارے صحافی اس وقت کیا بات کرتے ہیں، کچھ آن ایئر مجھ سے بات کرتے ہیں، کوئی ویسے بات کرتے ہیں، او جی کیئر ٹیکر کو اب لمبا کھینچا جائے گا، 90 دن کے اندر تو الیکشن نہیں ہو سکتے. وہ کل انہوں نے ایک زبردست بیان دے دیا، انہوں نے کہا ہاں جی یہ تو لکھا ہوا ہے کہ 90 دن کے اندر آئین میں لکھا ہے کہ الیکشن کرانے، لیکن اگر نہیں ہوں گے 90 دن کے اندر، یہ تو آئین میں کہیں نہیں لکھا ہوا ہے. بھائی جان لکھا ہوا ہے اگر 90 دن کے اندر جان بوجھ کے آپ الیکشن نہیں کراتے ہیں تو آرٹیکل 6 لگتا ہے، غداری کا مقدمہ بنتا ہے، سزائے موت بنتی ہے. جو پاکستان کے عوام کے ساتھ آپ نے کر دیا ہے، جس تکلیف سے میں جہاں پر جس وقت میں بتاؤں آپ کو جاتا ہوں، چاہے وہ اسلام آباد ہو، کراچی ہو، لاہور ہو، کدھر رستے میں آتے ہوئے بیرا میں رکا، وہاں پہ لوگ آ گئے، لوگ گڑ گڑا کے ہم سے کہنے خدا کا واسطہ عمران خان سے کہیں میری جان بچائیں ان لوگوں سے. اس ملک کی جو صورتحال آپ نے پیدا کر دی ہے، جو معاشی بحران پیدا کر دی ہے، اور خاص اگر میں جوڑوں اس سیاسی بحران کو اس معاشی بحران کے ساتھ، اس سے جو سماجی بحران پیدا ہو رہا ہے، جو ہماری قومی سلامتی کو خطرہ ہو رہا ہے، میں بار بار کہتا ہوں 1971 کے بعد سے اتنے خطرناک حالات پاکستان کے لیے پیدا نہیں ہوئے. اور یاد دلانے کے لیے کہ 1971 ہوا کیوں تھا، کیونکہ عوام کے مینڈیٹ کو نہیں مانا گیا، زور، طاقت اور جبر سے عوام کے مینڈیٹ کو دبانے کی کوشش کی اور آپ نے ملک کو 2 لاکھ کر دیا. آج بھی وہی صورتحال ہے. پاکستان کی تاریخ کا مقبول ترین لیڈر اپنی قوم کے ساتھ ایک طرف کھڑا ہوا ہے اور دوسری طرف اس کو زور، طاقت، جبر، دھمکی، غیر قانونی مقدموں سے دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے. پاکستان کی قومی سلامتی کو خطرے میں ڈالا جا رہا ہے. آج ہم نے 2 مقدمے جمع کرا دیے جی. ایک جو غیر قانونی تعیناتی ہوئی ہے پنجاب کے اندر نگراں وزیر اعلیٰ کی، اس کے خلاف سپریم کورٹ کے اندر کیس فائل کیا ہے، اور لاہور ہائی کورٹ کے اندر ہم نے کیس فائل کر دیا ہے، جو آئین کا انحراف کر کے جو الیکشن کی تاریخ کا اعلان نہیں کیا جا رہا، اس کے باوجود کہ بڑا واضح طور پہ آئین کے اندر لکھا ہوا ہے. پاکستان کی عدالتوں کا بھی امتحان ہے. پاکستان کے آئین کے اوپر سوچا سمجھا ہوا بڑا واضح اس وقت حملہ ہو رہا ہے. پاکستان کی قوم تو کھڑی ہے اپنی جمہوریت کے پیچھے، اپنے آئین کے پیچھے، اپنے قانون ساز اداروں کے پیچھے. اب عدالت کی طرف سب دیکھ رہی ہے، پوری قوم عدالت کی طرف دیکھ رہی ہے. مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی پاکستان کی عدالتیں جو ہے وہ مایوس نہیں کریں گے پاکستان کی قوم. وہ وقت گزر گئے جس وقت وزن ڈال کر زور زبردستی سے فیصلے کروا دیے جاتے تھے، اور عدالتوں نے بدقسمتی سے پاکستان کی تاریخ کا حصہ ہے کہ عدالتیں جو ہیں آئین توڑنے کے اندر بھی شراکت دار رہی ہیں. انہوں نے انڈورس کیا ہے، انہوں نے منظوری دی ہے آئین کو توڑنے کی. انشاءاللہ تعالی یہ آئندہ کبھی پاکستان کے اندر نہیں ہونے والا. اور یہ ہماری عدلیہ جو ہے اس کو بھی پتا ہے کہ اس وقت قوم کہاں کھڑی ہے. ان کو یہ بھی ادراک ہے کہ اگر اس وقت آئین توڑنے کی اجازت دی جاتی ہے تو اس کا نتیجہ ملک کے لیے کیا ہوگا. سو مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم اس طرف نہیں جائیں گے. اور یہ جو بدترین معاشی بحران پاکستان کے اوپر نازل کیا گیا ہے سیاسی انتشار پیدا کر کے، یہ جو مہنگائی، بے روزگاری اور تمام تر مشکلات پاکستان کے عوام کے لیے، پاکستان کے کاروباری طبقوں کے لیے، یہ ختم ہونا شروع ہوں گی. کیونکہ پاکستان الیکشن کی طرف جائے گا. سب سے پہلے یہ صوبوں کے الیکشن تو ہونے ہی ہونے، اس کی تاریخ انشاءاللہ تعالی ہائی کورٹ سے آرڈر آ جائے گا، اور وہ تاریخ آنے کے بعد انشاءاللہ تعالی ان کے پاس اور کوئی راستہ نہیں بچے گا. ان کو جنرل الیکشن بھی اناؤنس کرنا پڑے گا اور پاکستان ایک نئے مینڈیٹ کی طرف جائے گا. یہ بتائیے گا کہ جتنی خطرناک صورتحال آپ نے معیشت کی یہاں پر دیکھی ہے، کیا ہمیں یہ خدشہ لاحق ہے پاکستان کو کہ جو بیرونی طاقتیں ہیں یا جو ایجنڈا ہے
उससे हमारा जो एंट्री प्रोग्राम है उसको किस किस्म का कोई खतरा लाक है? क्या ये लोग उसके ऊपर कोई निगोशिएट करने की पोजीशन में है इस वक्त? देखिए, इस वक्त जो हालात पैदा हो गए ना, और जितनी खतरनाक खाई के अंदर पाकिस्तान की मईशत को गिरा दिया गया है, तो इस वक्त कोई भी मुतालबा हमारे सामने आ सकता है, खुदा न खास्ता। और आपको पता है कि श्रीलंका के अंदर जब उन्होंने बेल आउट करने के गए तो किस किस्म के मुतालबे श्रीलंका के अंदर किए गए हैं, और उससे कौमी सलामती के ऊपर क्या खदशात आते हैं। हमारी कौमी सलामती की जो इदारे हैं वो भी यकीनन इस वक्त इंतहाई तशवीश से देख रहे होंगे जो सूरत हाल है। तो जैसे मैंने कहा, सूरत हाल पैदा कर दी गई है जहां से किसी को लग ही नहीं रहा कि ये इस खाई से निकलेंगे कैसे। खास तौर पे अगर हम एक नए मैंडेट की तरफ ना गए तो कोई भी मुतालबा जो है वो रद्द नहीं किया जा सकता कि उसका इम्कान है। ये कहा गया है कि जब तक मर्दमशुमारी नहीं होगी और मर्दमशुमारी के बगैर इलेक्शन की तरफ नहीं जाया जाएगा। पंजाब में जो आपके कहानी वजीरा थे उन्होंने 5 नए जिले बनाए यहाँ पर। यही जवाब पंजाब में भी लिया जा रहा है कि मर्दमशुमारी होगी तो इलेक्शन होगा। अगर ये जवाब बनाया जाता है तो किस हद तक आपको उम्मीद है, क्योंकि ये वो कह रहे हैं सीईसी में भी ये लेके जाएंगे, इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी में भी ये मामला लेके जाएंगे, किस हद तक आपको तवक्को है कि अदालत इस पार्लिमानी मामले में मुदाखलत करेगी? 100% करेगी, क्योंकि ये इख्तियार ही नहीं है मुश्तरका मुफादात काउंसिल की। एक सफेद झूठ भी बोला जा रहा है, वो कह रहे हैं कि ये तो पहले मुश्तरका मुफादात की काउंसिल ने फैसला किया था कि अगला इलेक्शन जो होगा वो नई मर्दमशुमारी के बाद होगा। पहली बात तो ये झूठ है, कभी ऐसा कोई फैसला हुआ ही नहीं। दूसरी बात ये है कि अगर मुश्तरका मुफादात की काउंसिल कल या आज ऐसा फैसला करने की कोशिश भी करे तो वो ये फैसला नहीं कर सकती, क्योंकि ये मावराए आइन फैसला होगा। आइन बड़ा वाज़ेह बात करता है। आइन कहता है कि जो भी हतमी मंजूर शुदा आपका मर्दमशुमारी है उसकी बुनियाद के ऊपर हल्काबंदी होगी, और जो भी इलेक्शन होगा जो उसके ऊपर हल्काबंदी हुई उस पर इलेक्शन होना है। जो 2017 के अंदर उबूरी मंजूरी दी गई थी वो हमारी हुकूमत आने के बाद उसकी हतमी मंजूरी दे दी गई। उस हतमी मंजूरी के बाद उस मर्दमशुमारी के ऊपर 2017 की पाकिस्तान ने नई हल्काबंदियां कर दी। उस नई हल्काबंदियों के ऊपर एतराजात भी जमा हो गए, केसेस हाई कोर्ट के अंदर भी चले गए। ये तो मामला पिछले अगस्त सितंबर में मुकम्मल हो चुका है। तो इस वक्त कोई चीज नहीं है जो एक नए इलेक्शन को रोकती है, और ये सिर्फ इमरान खान की मकबूलियत का खौफ है जो इनको ये बहाने ढूंढने पर मजबूर कर रहा है। उमर साहब, चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान के बाद पार्टी का सबसे अहम ओहदा आपके पास है। चौधरी परवेज ने कल जो फवाद चौधरी के हवाले से बयान दिया है, तंज दिया, क्या समझते हैं वो बयान उनका गैर जिम्मेदाराना है? और अगर फवाद चौधरी 1 माह पहले गिरफ्तार हो जाते तो पंजाब हुकूमत बच जाती। आप मीटिंगों में बैठते रहे हैं, तो क्या समझते हैं कि चौधरी परवेज को बयान देना चाहिए? बिल्कुल गैर मुनासिब बयान है जी। चौधरी साहब को यह बयान नहीं देना चाहिए था, और खास तौर पर इस मौके के ऊपर जिस वक्त फवाद चौधरी को गैर कानूनी तरीके से सिर्फ उसके सच बोलने के ऊपर, उसकी दलेरी के ऊपर उसको उठाया गया हो, तो ये बिल्कुल नामुनासिब था। आज अच्छी पेशरफ्त हुई है। जिस्मानी रिमांड की जो एक्सटेंशन थी उसको मुस्तरद कर दिया गया है। कल इंशाअल्लाह ताला फवाद चौधरी को बेल मिल जाएगी। चौधरी साहब आपका इंतजार कर रहे हैं। वी लव यू फवाद चौधरी। सलमान साहब, ये बताइएगा, एक तरफ निगरान ये जो सेटअप है इसको लंबा करने का प्लान किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ आपके लोगों को भी गिरफ्तार किया जा रहा है। फारूक हबीब पे भी मुकदमा हुआ, तो आप पीटीआई को सर्वाइव करने के लिए क्या प्लान है जब तक निगरान सेटअप लंबा किया जा रहा है, और आप कैसे पीटीआई कैसे सर्वाइव करेगी, इस हवाले से क्या लाया मला? अच्छा, पहली बात तो यह है कि पंजाब पुलिस को जो है ना उस एफआईआर के ऊपर एक अपनी हतक इज्जत का दावा जरूर दायर करना चाहिए। वो कह रहे हैं निहत्ता फरूक हबीब जो खड़ा हुआ था, सारी सबने वीडियो दी हुई है, उस निहत्ते फरूक हबीब ने पंजाब पुलिस का फेंटा लगाया, उनसे डकैती की, उनकी तो इज्जत मिट्टी में मिला के लग दी। उन्होंने ये इल्जाम लगा के कि इतनी कमजोर बुजदिल पंजाब पुलिस है कि एक अकेला फरूक हबीब ने उनके साथ ये कर दिया। फरूक हबीब अच्छा दलेर आदमी है, और एक गैर कानूनी तरीके से हाई कोर्ट के जज के फैसले की खिलाफ वर्जी करते हुए, आपको पता है, आप लोग बहुत सारे आप में से हाई कोर्ट को भी कवर करते हैं, 3 दफा जज साहब ने 2 टोक फैसला दिया था कि फवाद चौधरी को मेरे सामने पेश किया जाए, और जज की हाई कोर्ट की रूलिंग को, इस फैसले को की खिलाफ वर्जी करते हुए, खुल्लम खुल्ला गैर कानूनी तरीके से खिलाफ वर्जी करते हुए उसको लाहौर से बाहर ले जा रहे थे। इसलिए फरूक हबीब ने वहां पे उनको रोकने की कोशिश की थी। वो एक जज के ऑर्डर की खिलाफ वर्जी
کو سپورٹ کر رہا، مطلب اپنی عدلیہ کے ساتھ کھڑا ہو رہا تھا، صرف فواد چودھری نہیں، وہ اپنی عدلیہ کے ساتھ کھڑا ہو رہا تھا. کیسے ہم کریں گے؟ دیکھو مجھ سے کل بھی ایک کسی نے سوال پوچھا کہ جی یہ تو بڑے مشکل حالات ہیں، تو وہ اور بھی لسٹیں بن رہی ہیں تو آپ کو اٹھا لیا جائے گا. یہ ہمارے لیے کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. جس وقت ہم یہ فیصلہ کر رہے تھے نا اسمبلیاں توڑنے کا، اس وقت ہمیں لوگوں نے یہ کہا تھا کہ دیکھیں آپ کے اوپر پھر ظلم ہوگا. یہ سامنے دیکھتے ہوئے سمجھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا. یہ ذرا کان کھول کر سن لیں آپ جو ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ سوچتے ہوئے ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا، سمجھتے ہوئے کہ یہ خطرہ ہے کہ سیاسی انتقامی کارروائیاں کی جائیں گی. لیکن دو راستے تھے ہمارے پاس. ایک اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے، اپنے سے خطرہ بچانے کے لیے ہم اسمبلیاں چلاتے رہیں اور نظام کو چلتے رہنے دینا دیں، یا دوسری طرف ملک ڈوب رہا ہے. وہاں پہ صرف تحریک انصاف کے چند لیڈرز کی بات نہیں ہے، وہاں اسد عمر اور فواد چودھری کے صرف گرفتار ہونے کی بات نہیں ہے، ادھر 22 کروڑ عوام کا مستقبل داؤ پہ لگا ہوا ہے. اگر اس مستقبل کو بچانے کے لیے ہمیں تکلیف سے بھی گزرنا پڑتا ہے تو انشاءاللہ تعالی مردوں کی طرح اس تکلیف کا بھی مقابلہ کریں گے. آپ تو معاشی اعداد و شمار بہت اچھی طرح جانتے ہیں، تینوں چاروں آپ لوگ ایکسپرٹ بیٹھے ہوئے. یہ بتائیے ٹی وی چینلز پہ ایک بحث چل رہی ہے، آیا مفتہ اسماعیل ٹھیک تھا یا اسحاق ڈار ٹھیک تھا، یا دونوں غلط تھے آپ کے نزدیک؟ وہ ذرا کلیئر کر دیجیے گا عام آدمی کے لیے. اچھا جی، میں اس پہ مختصر ایک جملہ بول کے پھر میں شوکت سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس کا جواب دیں. میں تو صرف یہ سن رہا ہوں کہ مفتہ اسماعیل نے ثابت کر دیا کہ اسحاق ڈار نے بیڑا غرق کر دیا، اور اسحاق ڈار ثابت کر چکا ہے کہ مفتہ اسماعیل نے بیڑا غرق کر دیا. باقی شوکت ترین صاحب بتائیں گے. دیکھیں جی، اگر دونوں ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں کہ بیڑا غرق کر دیا اور بیڑا غرق ہو گیا تو پھر جواب 84 صاف ظاہر ہے. دونوں نے ہی بیڑا غرق کیا ہے. ایک نے شروعات کی ہیں اور ایک نے یہ اس کو انجام پہ پہنچایا. دونوں قوم سے جھوٹ بول رہے ہیں. دونوں قوم سے پہلے بھی انہوں نے جھوٹ بولا. اس وقت جب بیٹھ کے اس نے مفتہ نے کہا کہ یہ اس وقت جو فسکل ڈیفیسٹ ہے وہ 6,400 ٹریلین ارب ہوگا، حالانکہ ہونا اس نے 5,000 بلین تھا. جھوٹ بولا اور ایونچولی وہ 5,200 ہوا. وہ جھوٹ تھا. پھر جب اس نے کہا کہ آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ 22 ارب ڈالر ہوگا، اور وہ ہمیں پتا تھا کہ وہ 16-17 سے اوپر نہیں جائے گا، وہ جھوٹ بولا لوگوں کو ڈرانے کے لیے، تو وہ تو اس کے گلے میں پڑ گیا. وہ سارا کچھ اس کے گلے میں پڑا ہے، کیونکہ IMF نے پھر کہا کہ اچھا بھائی اگر اتنی خراب حالات ہیں تو اور یہ تمہاری جو ابھی ہم کنڈیشنالٹیز ڈالیں گے اور سخت کرتے ہیں. تو اس نے اس قسم سے جو عوام کو دھوکہ دیا اور اکانومی کو غلط سائڈ پہ لے کے چلا گیا. ابھی وہ ظاہر ہے وکٹم بن گیا ہے، اس کو نکالا گیا ہے، تو ابھی بیٹھ کر روز تقریریں کرتا ہے. اور دوسرا ان جو موصوف ہیں ان کا تو آپ کو معلوم ہے. اچھا سر، یہ بتا دے گا نیوٹرل کہہ رہے تھے کہ ہم نیوٹرل ہیں، آپ کیا وہ نیوٹرل ہو گئے یا ابھی مزید کوئی ریفائننگ میں کسی جگہ کریں گے؟ اچھا جی، جو جہاں تک نیوٹرلٹی کی بات ہے، میں تفصیل سے پہلے بھی اس کے اوپر بات کر چکا ہوں. اس وقت ہمیں آثار نیوٹرلٹی کے نظر نہیں آ رہے، اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس کی بنیاد کیا ہے، کیوں میں یہ کہہ رہا ہوں. اور جہاں پہ کچھ فرق بہتری نظر آئی ہے میں وہ بھی بتا دیتا ہوں. ہمیں میڈیا سے ضرور یہ خبر آئی ہے، چینلز ہمیں بتاتے ہیں کہ پہلے جس قسم کی بندش تھی اور جس قسم کا دباؤ تھا تحریک انصاف کی کوریج پہ عمران خان کی تقریروں کے اوپر، اس کے اندر کمی ضرور محسوس کی گئی ہے. اور لیکن ہمارے جو گراؤنڈ پہ لوگ ہیں، ہمارے MPA، ہمارے MNA، اور یہ تحریک انصاف کے پنجاب کے بھی اور خیبر پختونخوا کے بھی، وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی رابطے ہو رہے ہیں. ابھی بھی ان سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کا مستقبل جو ہے وہ تحریک انصاف کے ساتھ جو ہے وہ شاید بہت روشن نہ ہو، آپ کو دوبارہ خیال کرنا چاہیے، آپ کو دوسرے آپشنز کی طرف دیکھنا چاہیے. تو جیسے فواد چودھری نے کہا تھا آج سے 2-3 دن پہلے کہ 50% کوئی امپرومنٹ ہے، تو شاید کچھ ایریاز کے اندر امپرومنٹ ہو، لیکن مجموعی طور پر ہمیں امپرومنٹ نہیں نظر آتی. اور یہ بھی میں بول دوں کہ یہ بھی بہت سارے لوگوں کا تاثر ہے، بشمول بہت بڑا حصہ جو صحافتی برادری کا ہے، کہ جس طریقے سے جیسے ہی نگراں حکومتیں بنی ہیں اور انہوں نے ایک دم سے سیاسی انتقامی کارروائیاں شروع کی ہیں، تو یہ اتنا جو تگڑا ان کا ہاتھ ہے یہ صرف ان کا نہیں ہے، ان کے پیچھے بھی کوئی مضبوط طاقت جو ہے اس کی حوصلہ افزائی موجود ہے. یہ میں آپ سے وہ بات کر رہا ہوں جو کیمرے کے اوپر زیادہ تر لوگ نہ کرتے ہوں، لیکن باقی گراؤنڈ کے اوپر جو ہے سب یہی بات کر رہے ہیں. بہت شکریہ.
अच्छा जी। ये चलता रहा। जलील साहब आए, उन्होंने भी कहा कि हमारी मैशत काफी खराब है। ये मैशत की खराबी जो हमारी ये कितने सालों में दूर होगी? आज नहीं आने वाली हुकूमत जो है वो पूरी हुकूमत के खाते में डाल देती है, अवाम के ऊपर बोझ बढ़ता जा रहा है। जो आप लोगों की पॉलिसीज थी, आप भी IMF के पास गए, IMF का प्लान आया, आपने एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया। ये गवर्नमेंट भी IMF के पास गई, उससे प्लान लेगी, उसी को एग्जीक्यूट करेगी। अवाम जो क्या कभी IMF ने ये कहा कि आप टैक्सेशन जो है सिर्फ अमीर लोगों पे करेंगे और गरीब अवाम को विक्टिमाइज नहीं करेंगे? चलो मैं अच्छा जी, अब शौकत जो है आपको बताएंगे कि जब वजीर आजम इमरान खान थे तो ये मईशत छोड़ के कहाँ आए थे, उससे पता चल जाएगा कि वाकई में उतनी ही खराब हालात थे या नहीं। जी, बड़ी मेहरबानी यार। देखें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है और बड़ी दुनिया हमारे से पूछ रही है कि आपने 4 साल में क्या किया और जो है आपकी जिम्मेवारी भी कितनी बनती है और आप फ्यूचर में क्या करेंगे। पहली बात तो यह है कि इकोनॉमिक सर्वे पढ़ लें जो कि 22 मई को इन्होंने निकाला, इन्होंने दस्तखत करके निकाले और उसके बीच में 17 साल में सबसे ज्यादा तरक्की हुई। उसमें 17 साल में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट्स थी, टैक्सेस थे, उसमें सबसे ज्यादा रेमिटेंसेस थी और हम उस तरफ जा रहे थे कि हमारी जो इस 9.4% महंगाई थी और 30% हमारा जो था वो रेवेन्यू बढ़ा। इसका मतलब है रियल जो हमारा है वो 21% हमारा टैक्स बढ़ा। ये पहले कभी नहीं हुआ। इस दफा इन्होंने जो 10 महीनों में बढ़ाया है वो ये है कि 15%, 15.5 पे इनका रेवेन्यू बढ़ रहा है और 25% पे इन्फ्लेशन है, -10% पे बढ़ा रहे हैं। हम क्या करेंगे? पहले क्या कर रहे थे? अब हम पहले भी रिफॉर्म में जा रहे थे और हर चीज का रिफॉर्म हम कर रहे थे। हमें टाइम ही आपने कितना दिया? 40 महीने हम उस तरफ जा रहे थे। अभी हमने पूरे 18 पूरे एरियाज जो है इकोनॉमिक, उसमें हम पूरा काम कर रहे हैं और एक्सपर्ट्स हमने बिठाए हुए हैं। वो एक्सपर्ट्स जो बाद में जाके इंप्लीमेंट भी करेंगे और ये भी हम पूरा प्लान कर रहे हैं कि इस खड्डे से कैसे निकलेंगे, क्योंकि ये नॉर्मल अब सिचुएशन हमारे लिए नहीं होगी। बिकॉज इस खड्डे में जो गिरा दिया है इसमें से तो भी निकालना हमें पड़ेगा। जिस तरह हमने 18 में असद उमर साहब ने आगे निकालने की कोशिश की थी कि उस वक्त ये बहुत बड़ा खड्डा था। एक तो हमारी पेडिग्री है, हमने एक पहले भी ये काम किया हुआ है और अभी भी करेंगे और हम पूरी तरह प्लान करके ये करेंगे।